مجھے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ ابا جی سے ذکر کیا تو انہوں نے گاؤں سے مظہر احمد کو بھجوا دیا۔ ابا جی نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ بہت نیک اور شریف لڑکا ہے، 10ویں پاس ہے، اسے رکھ لو، اس کی ماں تمہیں دعائیں دے گی۔ اور ماں کی دعائیں میرا سب سے بڑا ویک پوائنٹ تھا۔ میں دعائیں ہاتھ سے کیسے جانے دیتا۔ فوراً مظہر احمد کو بھیجنے کا کہہ دیا۔ وہ گاڑی چلانا جانتا تھا۔ کچھ دن کی ٹریننگ کے بعد اس نے باقاعدہ چارج سنبھال لیا۔ ابا جی مظہر کے بارے میں ٹھیک کہتے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اس دن ہو گیا۔ مجھے جوگنگ سے واپسی پر سرونٹ کوارٹر سے آتی تلاوت کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ یہ مظہر احمد تھا۔ میرا وہ سارا دن بہت اچھا گزرا۔ میں اپنے دل کی خوشی کی وجہ نہیں جان پایا، مگر میں خوش تھا، بہت خوش۔ اور پھر میں اکثر خوش رہنے لگا۔ روزمرہ کی مصروفیت، بزنس کے معاملات، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب مجھے چیزیں پریشان نہیں کیا کرتی تھیں۔ دل کو اٹھا کر کسی نے پرسکون جگہ پر رکھ دیا تھا۔ دل نے بے چین ہونا، پریشان ہونا کیوں چھوڑ دیا؟ شاید میں جان نہ پایا۔ اگر مظہر احمد کی اپنی والدہ سے ہونے والی گفتگو نہ سنتا۔ بیگی آواز سے وہ اپنی والدہ کو حال حوال بتا رہا۔ اماں میں بہت خوش ہوں، تمہیں تمہاری دعاؤں کا پھل ہے۔ اماں دعاؤں کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا؟ تو ہی تو کہا کرتی ہے پورے 20,000 تنخواہ ہے، جلد ہی پیسے بھیجوں گا۔ 2 پہیوں سے 4 کا یہ سفر بڑا انوکھا ہے اماں۔ تیرے سائیکل چلانے والے کملے مظہر کو اللہ نے بہت نواز دیا۔ جانتی ہے اماں، میں بہت سوچتا رہتا ہوں کیسے چلتی ہے یہ گاڑی، موٹر کیسے کام کرتی ہے اس کی۔ پھر تیری بات یاد آتی ہے اماں، جب میں چھوٹے ہوتے ہوئے تو اس سے پوچھتا کرتا تھا بسیں کیسے چلتی ہیں اماں، تو کہا کرتی تھی میں کیا جانوں پتر، میں تو بس اتنا جانتی ہوں یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، محض اس کے فضل سے چلتی ہیں۔ سو بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوا کر پتر، یہ منزلوں پر پہنچاتی ہیں۔ تو ٹھیک کہتی تھی اماں، یہ محض اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ اماں جب بھی گاڑی میں بیٹھتا ہوں 100 کیا 1000 بسم اللہ پڑھ کر بیٹھتا ہوں۔ اماں تیرا مظہر پھٹے پر شدید گرمی میں سڑا کرتا تھا، مالک اکثر مزدوری بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ بٹھے میں پکتی اینٹیں بھی تیرے مظہر کو محنت کی گواہ تھیں۔ مظہر احمد کی آواز میں محسوس ہونے والی کن میں اس فکرے کے بعد موسلا دھار بارش میں بدل گئی تھی۔ میں اس بارش میں بھیگ رہا تھا، کچی مٹی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس کی سسکی میں چھپے شوگر کی کیفیت میرے اندر ڈھیر ڈالنے لگی تھی۔ بے شک وہ بہت صابر اور شاکر تھا۔ وہ اپنی والدہ کو بتا رہا تھا شدید گرمی میں ٹھنڈی کار میں بیٹھا ہوں تو اس مزدور کی خوشی کا خیال آتا ہے جس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی گئی ہو۔ تیرے مظہر کی ساری مزدوریاں رب نے جمع کر رکھی تھی اماں، یک مشقت ادا کر دی۔ اس کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں ماں، ایت الکرسی پڑھ کر بیٹھتا ہوں، چاروں کل بھی پڑھتا ہوں۔ ماں صاحب جی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور بھلا کیسے نہیں کروں گا ماں۔ اللہ ان کو سکون اور خوشیاں عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت دے۔ آمین، میں نے زیر لب کہا۔ اس کی والدہ نے بھی یقیناً آمین کہا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ ایک معمولی نوکری پر اتنا شاکر تھا جتنا شاید میں ہزاروں نعمتوں پر بھی نہیں تھا۔ رب کا اس طرح شکر ادا کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ مظہر احمد خاص تھا، بہت خاص۔ دادی کے گاؤں والے گھر کے باورچی خانے میں جالی والے ایک الماری ہوا کرتی تھی جسے نعمت خانہ کہتے تھے۔ وہ کھانے پینے کا سامان اور خاص طور پر ابلا دودھ اس میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا کرتی تھی۔ مظہر احمد نے میرے دل کو اٹھا کر نعمت کھانے میں رکھ دیا تھا۔
زندگی کو بھی جیسے ابال آ گیا تھا، اس پر بلائی کی موٹی تہ جمنے لگی تھی۔ میں مظہر احمد کا احسان مند تھا، اس نے مجھے شکر کرنا سکھا دیا تھا۔ شکر، بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہجوم دوستان ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، کسی محفل میں ہنس لینا، کبھی خلوت میں رو لینا، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کبھی دکھتے کسی دل پر تشفی کا مرہم دکھنا، کسی آنسو کو چن پانا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر لبوں کو اپسی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، کسی کو بھی دعا دینا، کسی کو گھر بلا لینا، کسی کے پاس خود جانا، نگاہوں میں نمی آنا، بلا شخص ہنسی آنا، تلاوت کا مزہ آنا، کوئی آیت سمجھ پانا، کبھی سجدے میں سو جانا، کسی جنت میں کھو جانا، خدا کی ایک نعمت ہے۔